ہمارے درمیان موجود ہیں بشیر احمد صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے. انہوں نے لاسٹ ٹائم ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، بالکل احتجاج میں صفحے اول کا کردار ادا کر رہے ہیں. بشیر صاحب، یہ جو معاملات تمام تر ہیں، لاسٹ ٹائم آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور جو اسپیشلی آپ پٹیشنر بھی ہیں، آپ نے کیس بھی دائر کیا، اس کا فیصلہ بھی آیا. تو ناظرین کو بتائیے گا کہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا فیصلہ دیا گلگت بلتستان کورٹ نے، اور اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک؟ میرے بھائی، بڑی مہربانی آپ کی. دیکھیں، یہ وہ جو ایک مہینہ پہلے میں نے پریس کانفرنس میں یہ ساری ڈیٹیل چیزیں بتائی تھی، ابھی پھر میں بتا رہا ہوں کہ 2010 میں ایک معاہدہ ہوا تھا ریاست پاکستان کے ساتھ. اس وقت میں اسمبلی کا ممبر بھی تھا، اور میں خود اس معاہدے میں سیگنیٹری تھا افیکٹیز کی طرف سے. اس کے اوپر ہم نے سوچا کہ شاید یہ عمل درآمد کریں گے. بہت ساری زیادتیاں اس کے بعد ہو گئی، جا کے ابھی جب اپرچونیٹیز کا موقع آیا تو واپڈار نے اپنے جو ہے نا نظریں پھیر دی. اور اس وقت آپ دیامر بادشاہ ڈیم پروجیکٹ میں چلے جائیں اور وزٹ کر لیں. اسپیشلی جرنلسٹ حضرات کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے آپ لوگوں کی، آپ بھی صنف سائل ہیں اس علاقے کے. تو وہاں پہ 90% جو ہے نا ڈاؤن کنٹری سے لوگوں کو لایا گیا ہے. ہمارے نوجوان بچے جو ہے نا اس وقت بے روزگار پھر رہے ہیں، جس کا نتیجہ آج 27 تاریخ کو چلاس میں اتنا بڑا مجموعہ اجتماع یا تو تبلیغی اجتماع پہ ہوتا ہے یا پھر آج ہوا ہے. تو جب زیادتیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو آ جاتے ہیں. ہم نے پھر بھی درمیانی راستہ اختیار کیا. ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہمارا چیف کورٹ جو ہے نا ہائی کورٹ ہے گلگت بلتستان میں، ہم ادھر چلے گئے. ہائی کورٹ کے جسٹس حق نواز صاحب نے ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے 12 صفحات پہ مشتمل. اس فیصلے میں یہ ہے کہ 1 سے 19 تک جو ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا حق ہے، وہ ڈکلیئرڈ ہے، جو 2010 کا معاہدہ ہے اس کے مطابق دیا ہے. تو اس پر عمل درآمد ہمارے واپڈا کے اداروں نے نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے ہمارے جو گریجویٹ الائنس جن کی موومنٹ چل رہی ہے، اس موومنٹ کے جو اکابرین ہیں، جو سینئرز لڑکے ہیں، جن کی کور کمیٹی ہے، انہوں نے الیکشن کے دنوں میں تمام پاکستان کی وفاق کی جماعتوں کے لوگ آ رہے تھے، سب سے میٹنگیں کی. انہوں نے نون لیگ سے، جمعیت العلماء اسلام سے، جماعت اسلامی سے، یعنی پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں. میں نے خود بلاول صاحب سے ان کی میٹنگ کروائی گورنر فارم میں. تو یعنی انہوں نے جو بھی پرامن راستہ اختیار کرنا تھا، اپنے مطالبات ان کو پیش کیے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا. تو مجبوراً آج جو ہے نا لوگوں نے عدالتوں میں سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کیا. اور چلاس میں دھرنے کے رواج بڑے کم ہیں. صحیح. اور ہمارے لوگ ایک دفعہ باہر نکلتے ہیں تو واپس گھروں کو بھجوانا بڑا مشکل ہے. صحیح. تو بشیر احمد صاحب، آپ کیونکہ آپ کی جماعت جو ہے وہ حزب اختلاف میں ہے، گلگت بلتستان اسمبلی میں، تو اسمبلی میں اس طرح کوئی مضبوط آواز جو ہے اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک ان کے حق میں نہیں آئی ہے. میرے بھائی دیکھیں، اسمبلی کا اجلاس کل ایک ہی ہوا تھا، وہ بھی فرمائشی اجلاس تھا ان کا، جس کے لیے انہوں نے کوئی 1 لاکھ زمین ہماری ہتھیا لی ہے، ٹھیک ہے، جو نیشنل پارک بنا کے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. صحیح. بالکل نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں، ان لوگوں کے پاس جو ہے نا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اسمبلی میں آئے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ سارے اناڑی آئے ہیں. ٹھیک. برا نہ منائے میری بات کو. دیکھو، اس کو اگر پبلک کو کانفیڈنس میں لیتے تو نیشنل پارک کے خلاف ہم نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر اسپیشلی میرا جو علاقہ ہے، فیری میڈو ہے، ننگا پربت کا اراؤنڈ ننگا پربت، اس میں تحفظات ہیں. وہاں سرکار نہیں لے سکتی زمین مجھ سے. 1953 اور 52 کے ایکسیشن ڈیڈ کے مطابق وہ زمین میری ملکیت ہے، میرے عوام کی ملکیت ہے، وہ ہم سے نہیں لے سکتے ہیں. یہ گورنر جنرل آف پاکستان کے ساتھ 52 اور 53 میں ایک معاہدہ ہوا ہمارا. اس معاہدے کے تحت ہم دیامر کی 1 انچ زمین گورنمنٹ کی مال سرکار نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں ہے. صحیح. اگر یہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہمارے اکابرین سے، ہمارے لوگوں سے، نمائندگان سے، کمیٹیاں ہیں ہمارے وہاں، لوگ بیٹھے بات کر لیتے، ہم ان کو اجازت دیتے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ ہتھیانا چاہتے ہیں. دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں 3 سلوگنز کے اوپر ہمارے چیئرمین نے الیکشن لڑا ہے. ہم الیکشن لڑے ہیں، بے شک ہم ہار گئے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ گئے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار، جس کے لیے ہم آج لڑ رہے ہیں. آج 27 تاریخ حق روزگار کے لیے ہماری یوتھ باہر نکلی ہے، اور ہم اپنی یوتھ کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں نیشنل پارک کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. دیکھیں، آپ کے گجال میں، میرے خیال میں آپ کا تعلق حمزہ سے ہوگا، گجال میں نیشنل پارک بنا ہوا ہے. ہم بڑے خوش ہیں. پروٹیکشن ہو گئی، انیملز کی پروٹیکشن ہو گئی، وہاں پہ کمیونٹی کو پیسہ جا رہا ہے. لیکن جس طریقے سے یہ اراؤنڈ ننگا پربت کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ بالکل غلط ہے.
اور اس فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. صحیح. بشیر صاحب ابھی جو ہے کیونکہ وہاں پر FC کی تعیناتی بھی ہو گئی ہے کچھ جگہوں پہ, تو اگر تو حکومت جو ہے اس حوالے سے آپ کو آن بورڈ نہیں لیتی ہے, لوکل لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیتی ہے نیشنل پارک کے لیے, پھر اگلا قدم کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیے بھائی, FC کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, جو ہم نے اپنی پارٹی پریس کانفرنس میں کنڈم کیا ہے اس وقت, آج بھی میں کر رہا ہوں. دیکھیں اس علاقے کے اندر اتنی بڑی بے روزگاری ہے. اس وقت گلگت بلتستان کا ریشو اس دن مجھے بتا رہا تھا کہ جو والا 50% تک جو ہے نا آپ کی ان امپلائمنٹ یوتھ پہنچ گئی ہے. جب میں وزیر بنا, ممبر بنا, اس وقت 18% تھی, آج 55 پہ پہنچ گیا ہے. تو یہاں پہ FC کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میرے نوجوان FC سے تگڑے نہیں ہیں؟ ہمارے پاس اتنی یوتھ موجود ہے, نوجوان ہیں, وہاں بھرتی کر لے, ہم اپنی حفاظت کریں گے. جنگل ہمارا ہے, پرائیویٹ ہے, دیامر میں ہے جنگل. صحیح. باقی کہیں تو جنگل مجھے نظر نہیں آتا ہے, وہاں تو کمرشل جنگل, گورنمنٹ جنگل ہے. پرائیویٹ جنگل ہمارے پاس ہے, ہم بچائیں گے اپنے جنگل کو. ہمیں ٹاسک دے دے, وہاں ٹاسک فورسز بنا دے, بھرتیاں کر لے. یہ سارا جو ہے نا ہماری زمینوں کے پیچھے لگے ہوئے, گلگت بلتستان کی زمینوں کو ہتھیانا چاہتے ہیں, جس کی اجازت پیپلز پارٹی نہیں دے گی, کم از کم ہم نہیں دیں گے. سر آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو PTI ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریویس تھے وہ سارے ریجیکٹڈ ہے, اور اب جو ہے میگا جو ہے پروجیکٹس وہ وہاں شروع کر رہے ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے حالیہ جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ کی جو منظوری دی ہے, تو ایک ترقیاتی کام نظر ہوتا ہوا نظر آئے گا اب ہمارے دور میں. میرے بھائی دیکھیں, انہوں نے فیڈرل PSDP کے پروجیکٹ کے ٹینڈر گلگت بلتستان کی تاریخ میں کشمیر افیلیٹ ڈویژن میں کرانا شروع کیا ہے. صحیح. یہ پاکستان میں کہیں ہوا ہے؟ دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ مجھے مثال دیں PTI والے میرے دوست, بتائیں. 4 میگا واٹ تھک پروجیکٹ کا GB اپنا کیا نام کشمیر افیلیٹ ڈویژن میں ٹینڈر ہو رہے ہیں. ٹھیک. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں PD ادھر بیٹھا ہوا ہے, گلگت میں چلاس میں بیٹھا ہوا ہے؟ مطلب انہوں نے نیا پاکستان کے نام سے جس طریقے سے پاکستان کو لوٹا ہے, ابھی خدا خیر کرے GB کو یہ لوٹنے کے پیچھے لگے ہوئے. ورنہ ہمارے ٹینڈرز ادھر کیوں ہوں گے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سارے پروجیکٹ ڈائریکٹرز, تو یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ وفاق سے جو بھی پیسہ GB جا رہا ہے تو وہ اس کا حصہ ہم واپس ریٹرن کی شکل میں ہم کھا لیں گے. تو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. موجودہ CM کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ موجودہ CM کے بارے میں تو بیچارے کا ابھی مہینہ ہوا ہے, ینگ ہے, لکھا پڑھا ہے, توقع تو ہماری بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ٹیم نہیں ہے. اچھا, حفیظ صاحب سے کمپیئر کریں آپ یا پھر مہدی شاہ صاحب سے؟ میں ابھی کمپیئر اس وقت کروں گا جب آپ اس کا ٹائم دیں خالد کو, اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ ابھی تو ان کا کام کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے. وہ تو اسلام آباد میں سردیاں منا رہے ہیں, یہ سائبیریا کے پرندے بن گئے سارے, اسلام آباد میں آگے GB ہاؤس میں سارے سکڑ گئے ہیں. تو یہ جب آئیں گے, اسمبلیوں کے اجلاس ہوں گے, قومی سب سے پہلا قومی مفاد کا سودا تو انہوں نے کر لیا ایک. صحیح. تقریباً اس میں کتنی ایکڑ اراضی آتی ہے مجھے پورا فگر تو نہیں پتہ, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. تو یہ ایک بڑا کام انہوں نے کیا ہے. وہ اس کے لیے اسپیشل اجلاس بلایا گیا تھا. ایک دوسرا اجلاس بلایا گیا تھا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے حوالے سے اس وقت جو انٹرنیشنل پریشر ہے, اس پریشر کے اوپر وہ ہماری اپوزیشن کی وجہ سے وہ نہیں کر سکیں. شاید ابھی نیکسٹ اجلاس بھی اس فرمائشی پروگرام پہ ان کا اجلاس ہوگا. حفیظ صاحب کہتے ہیں نئے چہرے فلموں میں چلتے ہیں, سیاست میں نہیں چلتے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ خیر, ہر انسان کو اپنا بولنے کا حق ہے, لیکن میں ان کو مشورہ دیتا ہوں اپنے PTI کے ساتھیوں سے. کافی سارے نئے لوگ آئے ہیں, گلگت بلتستان کے لیے کوئی کام کریں. اگر یہ خان صاحب سے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس وقت پوری گلگت بلتستان کی یوتھ سڑکوں پہ ہے, دھرنوں پہ ہیں, تو اس ڈیم کے ایشو کو حل کرنے کی کوشش کریں. ان ہفتے 10 دنوں کے اندر میں مان جاؤں گا ان کو. باقی گندم تو ابھی کچھ عرصے کے بعد جو گندم کا ایشو کھڑا ہونا ہے, تو اللہ پناہ دے دے اس سے. بہت بہت شکریہ بشیر احمد صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو سو ویری مچ.